اس طرح روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی. یہ میں جملے میں مختصر کر دیتا ہوں، تفصیل معلوم کرو. یہ حضرت کے الفاظ ہیں، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور سمجھو کہ ہر لفظ کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، دریا کو. انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، اپنے قصے کہانیاں نہ سنو، اور جو قرآن میں ہے وہ سناؤ، لیکن سنانے کا انداز مقررانہ نہ ہو. مقررانہ جانتے ہو کہ سنبین کی کتاب لی کس کا لکھا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا رتب یابس اس کے اندر جمع ہے، کیا ہے. اور ایک قصہ یاد کر لیا کہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ نوح علیہ السلام کا قصہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بھائی؟ دوسرا قصہ یاد کر دے کہ شب جمعہ کے بعد انشاءاللہ میرا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کے قصے سنانا، اس کا انداز قرآن والی انداز. قرآن میں تفصیل نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ قرآن میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے نا، 200 صفحات میں یا کتنے صفحات میں؟ وہی چند سطروں میں ہوتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آگے 2-3 سطروں میں مختصر ہو جاتا ہے. یہ طرز ہے، یہ انداز انبیاء کے قصے سنانے کا. چلو میں واضح کر دیتا ہوں. سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پھینک دیا؟ بولو بھائی. یہ قصہ ہر مسلمان کو یاد ہے نا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد ہے لیکن سمجھ میں آ جائے. جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا تو آنکھ کھول کے دیکھو، مجھے بتاؤ کہ اس آگ میں آگ سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کوئی سبب ہے؟ چلو سبب نہیں سمجھتے اور میں کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے کہ آج مسلمان کی زبان پر ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی پالتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہی کرتے ہیں، لیکن فرماتے ان بیچاروں کا یقین لیکن پر ہے. کس پر ہے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے. اللہ تک یہ کلام ہے، کیا ہے؟ عادت کے طور پر زبان پہ چڑھ گیا، اندر کا یقین لیکن پر ہے. تو اس آنکھ کے اندر آنکھ کھول کے ہم سب دیکھ لے، بتاؤ کوئی لیکن ہو تو نام بتاؤ کہ یہ لیکن ہے کوئی لیکن ہے نہیں تو کیا بتاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ نے چاہا تو بغیر لیکن کے اپنے قدرت سے حفاظت فرمائی، اپنے قدرت سے تربیت فرمائی، اپنے قدرت سے عزت دی، اپنے قدرت سے امام بنا دی. یہ ہے انبیاء کے قصے سنانا. اس لیے سنانا کہ قدرت پر یقین آ جائے، لیکن کا یقین نکل جائے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو چھوڑ دیا صحرا میں، کھجور پانی دے کر کے. آخر میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا کہ آپ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لیکن کہ کوئی لیکن نہیں. اللہ نے چاہا تو اپنے قدرت سے اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے تربیت فرمائی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے دونوں کو دنیا کا امام بنا دیا، اس جگہ کو مرکز عالم بنا دیا. کس نے کیا اور کس طرح کیا ہے؟ اور وہ اللہ ہے. بولو بھائی، اسی طاقت کے ساتھ. اللہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرما دے، بس وہی ہوگا. تو اس طرح قصہ سنانے کے بعد پھر زبان سے کہنا کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اور بہتر یہ کہ ابھی ایک زبان سے کہہ دو، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. یہ ایک دفعہ کہنا پڑے گا، سر کی اشارہ کہ میں جانتا ہوں. یہ زبان سے کہنا ہوگا. کیا ہوگا؟ اور سنا کہ وہاں تک پہنچے، وہ اندر والے سنیں. اور پھر جب ہم یہ کہتے کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، تو مخلوق سے کون مراد ہے؟ یہ بھی غلطی نہ ہو اس میں. یہ نہ کہ مخلوق سے مراد کراچی کے سمندر اور گلگت کے پہاڑ، وہ مخلوق ہے نا، پہاڑوں سے نہیں ہوتا ہے، سورج چاند سے نہیں ہوتا ہے. اور میں سمجھ میں آ گیا بھائی. تو جب لفظ مخلوق آ جائے تو اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مخلوق سے مراد سب سے پہلے میں ہوں. کون ہو بھائی؟ یہ میں اندر سے نکل جائے کہ میں کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے. عجیب سی بات ہے نا، وہ قصہ مشہور ہے کسی پرندے کا کہ سوتے وقت دونوں ٹانگیں آسمان کی طرف سو جاتے ہیں. مشہور ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ. کسی نے کہا سیدھے ہو جاؤ، اس نے کہا آسمان گر نہ جائے. اس پہ تو ہنسی آ رہی ہے، میں کر رہا ہے، اپنے اوپر ہنس نہیں آ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں. کیا ہوں آپ کو؟ ابھی اللہ پکڑ لے تو انشاء نظر بھی دیا ہوگی. وزیر اعظم ختم. کیا ہو گیا بھائی؟ صدر مدر ختم. تو اللہ نے کچھ دیا ہوا، اس پر کیا کودتے ہو کہ میں سب کچھ ہوں. تو جب لفظ مخلوق آ جائے تو مخلوق سے مراد میں ہوں. سب سے ضرب کس پر لگاؤ؟ میں پہ لگا دو یا گلگت کے پہاڑ پہ لگا دو. یا نہ کہ گندگی کا ڈھیر یہاں پڑا ہوا ہے، جھاڑو وہاں میدان میں دے رہے ہو کہ محراب صاف کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ محراب تو یہاں ہے، آپ جھاڑو وہاں دے رہے ہو. کہاں دے رہے ہو؟ اندر یقین میں کا پڑا ہوا ہے، اپنے کارخانے کا اندر پڑا ہوا ہے، اپنی دکان کا پڑا ہوا ہے. ضرب لگا رہا امریکہ پر. کیا لگا رہے ہو بھائی؟ تو یہ قرآن قصے اس انداز سے بیان کرو کہ مجھے پتا ہے اپنا، آپ کو اپنا پتہ نہیں کہ اندر کون پڑا ہوا ہے. وہ جو اندر ہے اس میں سب سے پہلے میں ہے. کون ہے؟ میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ میرے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے. میں کیا چیز ہوں؟ ہماری دکانیں، کارخانے، ہماری اسلحہ، ہماری حکومت، طاقت، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے بغیر سب کو. یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اندر سے اپنا یقین گیا
اپنے متعلق چیزوں کا یقین کیا تو سمجھو کہ آدھا غلط یقین کیا نکل گیا. اگر وہ چلا گیا تو امریکہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. ورنہ چیختے رہو اندر اور جا رہا ہے. کیا اندر سے ڈر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا لگا رہے ہیں بھائی؟ وہ سمجھے کسی کا نام ہے. تو قرآنی انداز سے قرآن نے جو قصے سنا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اس مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آج ہے، ہونے کا یقین نکل جاؤ. سب سے پہلے مخلوق جو اندر گھس گیا اس کا نام کیا ہے؟ نہیں بول رہے. وہ کہتے ہیں ہم تو 4 مہینے میں چل رہے ہیں. تبلیغ ہے کون ہے بھائی؟ یہی میں تو ہے.